السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، اگر تم نیچے نہ آئے تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تایا جان کو تمام ویڈیوز دکھا دوں گی جس نے تمہیں دوسرے لڑکوں کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ گل کلب کی بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد یہ سن کر ولید کو ایسا لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ دراصل کل رات ہی اس نے گل کے کمرے سے اس کے پیسے اس کی اجازت کے بغیر چرائے تھے۔ گل کی عادت تھی کہ وہ اپنے کمرے میں لگے ہوئے منی کیمرے کو روز رات کے وقت آن کر دیتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کے کزنز ایک نمبر کی گھٹیا اور ڈھیٹ ہیں۔ یہ الگ بات تھی، ڈھیٹ اور گھٹیا ہونے کے باوجود بھی وہ گل کے فیورٹ کزنوں میں شمار ہوتے تھے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں گنجا شوہر ملے گا۔ ولید نے اسے بدعا دینے کی کوشش کی، جو گل کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ تم میری فکر مت کرو، میں اپنے لیے ورلڈ ہینڈسم انسان تلاش کر لوں گی، تم اپنی خیر منا لو۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے بال تو نہیں کھینچو گی۔ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم نے 20,000 میرے ہاتھ میں رکھ دیے تو قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ تمہیں ایک انگلی بھی نہیں لگاؤں گی۔ تم اس قدر لالچی کیسے ہو سکتی ہو؟ میں نے صرف 5,000 چرائے تھے۔ ہاں تو غلطی کی سزا بھی تو بنتی ہے۔ اگر ایسے ہی تمہیں معاف کر دیا تو تم دوبارہ سے یہی غلطی کرو گے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اگر دادی جان کو اس بارے میں علم ہو گیا کہ تم آدھی رات کے وقت اپنی نوجوان کزن کے کمرے میں آئے تھے تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ اب وہ بات میں وزن ڈالنے کے لیے اسے دادی جان کی دھمکی دینے لگی تھی۔ تم بھی تو جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر میرے کمرے میں آ جاتی ہو۔ کیا میری جوانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا لڑکوں کی عزت نہیں ہوتی ہے؟ وہ اب اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولا، بس اب زیادہ شاہ رخ خان بننے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے نیچے اترو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ ولید بچپن سے ہی بندر کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ اس کو درختوں پر چڑھنا بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ ان کے اپنے گھر میں 2 بیری کے پیڑ لگے ہوئے تھے، جبکہ ایک جامن کا پیڑ موجود تھا۔ گل صاحبہ کو اونچائی سے خوف محسوس ہوتا تھا، اسی وجہ سے اسے بچنے کے لیے ولید ہمیشہ ہی درخت کا سہارا لیتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کی ایک ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے نیچے کھڑی اسے مسلسل دھمکیاں دے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک نمبر کی شیطان بلی ہو۔ جب تک تم میرے بال نہیں نوچے گی تب تک تمہارے ان جنگلی ہاتھوں کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ دیکھو، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس میں اب ولید کو ایک اور جھوٹا دلاسا دیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے جیسے ہی درخت کے نیچے اترا، اس کے بال گل کے ہاتھوں میں قید ہو گئے۔ ظالم لڑکی، چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ذلیل انسان، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ پیسے میں نے کتنی مشکلوں سے بچا کر رکھے تھے؟ دراصل کچھ دن پہلے ہی اس نے 2 گاڑیاں دیوار کے ساتھ دے ماری تھیں، جس کی وجہ سے اس کی پاکٹ منی بند ہو گئی تھی۔ اس کے بابا نے اس کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب 1 مہینے کے لیے اپنی پاکٹ منی بھول جاؤ۔ وہ پیسے اس نے دادی جان سے بڑی مشکل سے اور منتوں کے بعد حاصل کیے تھے۔ اس کے کالج میں مینا بازار لگ رہا تھا اور وہ وہاں پر اپنا سٹال لگانا چاہتی تھی۔ آج اس نے پیمنٹ ہر حال میں سبمٹ کروانی تھی، کیونکہ آج لاسٹ ڈیٹ تھی، مگر ولید کی چوری کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ یار، میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں کسی طرح سے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں 20,000 جمع کر کے دے دوں گا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مومل نے جب اپنی پسندیدہ عورت کو ولید کے بے حد قریب دیکھا تو غصے سے گھرایا۔ اس کی آواز سن کر دونوں ہی اپنی جگہ پر اچھل پڑے اور بے چینی سے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ بھی نہیں، ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے۔ ولید نے کچھ بولنا چاہا مگر اس نے زور سے ٹانگ اس کے گھٹنے پر ماری۔ وہ درد سے کرا اٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے گل؟ تم اب چھوٹی بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ باز آ جاؤ اب ان حرکتوں سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ معصوم سا چہرہ بنا کر آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہنے لگی، مسٹر مومل صاحب، آپ کے اس کزن نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بری طرح سے بے چین ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے جھوٹ موٹ کی کہانی سنا دی۔ ولید کی حالت ایسی تھی جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی بڑی ڈرامے باز ہوگی۔ اس نے مومل سے 20,000 نکلوا لیے تھے۔ 10,000 اس نے اپنے پاس رکھے اور 10,000 ولید کے حوالے کر دیے۔ اسے کہتے ہیں نوٹنکی۔ میں اسلام آباد میں ایک بہت ہی پیارے ہائیڈنگ اسپاٹ کا پتہ لگوایا ہے، ہم کل ہی وہاں پر جائیں گے۔ پیٹرول میں ڈلوا کر دوں گی اور وہاں کا سارا خرچہ تم اٹھاؤ گے۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تو ولید نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے ان دونوں نے ایک پکی ڈیل کر لی تھی۔ درخزائی بیٹا، کہاں پر جا رہے ہو؟ اپنے نام کی پکار سن کر اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ہی ماما کھڑی تھی۔
ماما ایک ضروری کام ہے، اس کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا ذرا آ کر تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لینا۔ ماما اگر آپ نے شادی کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم ایک نمبر کی بے وقوف انسان ہو جو اتنا اچھا موقع اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے ہو۔ ماما اگر میں بے وقوف ہوں تو بے وقوف ہی صحیح، مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، اور اس کم عقل لڑکی سے تو بالکل بھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ جنید صاحب جنید ولا میں اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ سب سے بڑے بھائی کے 2 بیٹے تھے، درخزائی اور مومل۔ دوسرے بھائی کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، ولید، جبکہ تیسرے بھائی کی صرف 1 ہی بیٹی تھی۔ گل حد سے زیادہ شرارتی، اپنی منمانی کرنے والی، وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں رکھتی تھی اور ولید کے ساتھ مل کر دنیا کے ہر الٹے کام میں حصہ لیتی تھی۔ مومل اس کی حرکتوں کی وجہ سے بہت تنگ رہتا تھا، اس کو ڈانٹتا بھی رہتا تھا، مگر وہ اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ جہاں تک درخزائی کا سوال تھا تو اس کی اپنی ایک دنیا تھی جس میں وہ مگن تھا اور کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں کرتا تھا۔ رات کا وقت تھا، مومل اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنا اسکالرشپ کا فارم فل کر رہا تھا۔ وہ دستک دیے بغیر کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ مومل بھائی ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ مومل کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مسٹر مومل صاحب ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ اب کیا کر دیا ہے تم نے؟ اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ اصل میں ہماری کچھ لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، انہوں نے ولید کو بہت مارا ہے، اب وہ ہسپتال میں ہے۔ مومل کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اس سوال کے بعد اسے چھوٹی سی لڑکی کا خیال آیا۔ تم تو ٹھیک ہو، تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ ہاں بس وہ ذرا سی بازو پر چوٹ لگی تھی۔ وہ اسے لے کر اسپتال گئی۔ ولید کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ اس معاملے میں تم لوگوں کا ہرگز ساتھ نہیں دوں گا۔ اب تو میں خود چاچو جان کو جا کر تم لوگوں کی شکایت لگاؤں گا۔ دیکھیں پلیز ایسا مت کریں، اگر آپ نے ایسا کیا وہ ہمیں گھر سے باہر نکال دیں گے۔ تم لوگوں کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے۔ آخر تم لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم برقع ایونجر بننے کی ناکام کوشش نہ کیا کرو۔ یہ کوئی کارٹون یا کوئی مووی نہیں چل رہی ہے، بلکہ حقیقی زندگی ہے۔ اب ایک بار اس نے اپنی توپا کا رخ گل کی طرف کر دیا تھا تو وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ اسے لگا تھا کہ مومل اس بار اس کا ساتھ دے گا، مگر مومل نے ان کو سب لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے کھینچے کھینچے رہتی تھی۔ اس سے بات کرنا تو دور کی بات، وہ اس کو مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ولید اور اس کی دوستی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ گل کے پیرنٹس دونوں ہی پروفیسر تھے اور ان دونوں کو ہی جرمنی کی اسکالرشپ مل گئی تھی۔ انہوں نے گل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اسے اپنے پاس بلا لیں گے، مگر اس کے کاغذات نہیں بن پائے، جس کی وجہ سے وہ اپنے دادو جان کے پاس ہی رک گئی، اور اس بات سے اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ماں باپ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اسے اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ اس دن کے بعد وہ ان سے بھی دور ہو گئی تھی۔ گل اور درخزائی کی بات بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ گل کو درخزائی بہت پسند تھا۔ وہ سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا اور بہت ہی زبردست پرسنالٹی رکھتا تھا۔ گل کی ساری دوستیں بھی اس کی ہی تعریف کرتی تھیں اور اکثر گل کو کہتی تھیں کہ اگر اس انسان سے تم نے شادی کر لی تو تمہاری زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں سن کر گل کے دل میں اس انسان کے لیے پسندیدگی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو گل کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی ہوں۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ مومل دروازے میں ہی رک گیا۔ جس سے اس نے بے تحاشا پیار کیا تھا، جس کو اس نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا، وہ آج اس کے بھائی کے نام ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر بدقسمت تھا کہ وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہی نہ کر پایا۔ گھر والوں نے پہلے ہی سب کچھ طے کیا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی درخزائی کا نام گل کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اگلے دن اس کی کزن کی مہندی تھی۔ وہ بلیک ڈریس میں موجود تھی۔ بلیک کلر کی ویلز پہنے چلتے ہوئے اسے تھوڑی سی مشکل تو ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا تھا۔ لمبی کمر سے نیچے آتے ہوئے بال، تیکھے نین نکوش، بلا شبہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہ مسلسل درخزائی کو تلاش کر رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں پر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی راڈو کی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر اس وقت بیزاریت کے تاثرات تھے۔ پورا حال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اسے کسی سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ 5 منٹ گزرے ہی تھے کہ اجمینہ اس کے پاس چلتی ہوئی آئی۔
ہیلو گل، کیسی ہو تم؟ آج تو کمال لگ رہی ہو۔ اجمینا کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو، اس نے دھیمے سے انداز میں کہا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تم کسی کو تلاش کر رہی ہو؟ او نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی اکیلی کھڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اس کے کزن کی مہندی تھی، دوسری حویلی میں مہندی کی تیاریاں ہو رہی تھیں جب کچھ مہمان یہاں پر موجود تھے۔ لڑکیاں زور و شور سے تیار ہو رہی تھیں اور لڑکوں نے باہر کے کام سنبھالے ہوئے تھے۔ تم ابھی تک مہندی والے گھر میں کیوں نہیں گئے؟ سب لوگ وہاں پر تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں درخزئی کا ویٹ کر رہی ہوں، پتہ نہیں وہ کہاں پر رہ گیا۔ ارے وہ تو ماہم کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے حیرت سے اجمینا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یار وہ تو تھوڑی دیر پہلے اسے پارلر لے کر گیا ہے۔ گل نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھیں یک دم ہی لال ہو گئی تھیں جبکہ ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ اجمینا دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ یار تم ریلیکس ہو جاؤ، مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں میں ایسا ویسا کچھ ہے۔ اس نے گل کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے بری طرح سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خون خار لہجے میں بولی اور پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتی ہوئی اندرونی حصے سے باہر نکل گئی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ اس کا دل درد سے بھر گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کیا ہوا ہے؟ غصے میں بھری ہوئی کہاں پر جا رہی ہو؟ جب مومل خان نے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ مجھ سے بات نہ کریں، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی۔ فی الحال مجھ سے بھی بڑا دھوکہ تمہارے ساتھ کوئی اور انسان کر رہا ہے۔ اس نے اس کی توجہ دوبارہ سے کسی اور بات کی طرف مبذول کی تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ میں فی الحال اس بارے میں بات نہیں کر سکتی، وہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ مومل نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو اس پرسنل میٹر کو پبلک بنا دیتا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر رک گئی۔ اس نے دوبارہ قدم بڑھانا چاہا لیکن وہ پتھریلی جگہ تھی، وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، مومل خان نے اس کو اپنے بازوؤں میں پکڑ لیا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی پلکیں زور زور سے لرز رہی تھیں جبکہ اس کے ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ مومل اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ تم واقعی میں ٹھیک ہو؟ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے اس کو ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا تو وہ شرمندگی سے نگاہیں چرانے لگے۔ مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، کس پر غصہ ہے تمہیں؟ تمہارے بھائی پر۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں، آخر وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، اب تمہیں سب کو قبول کرنا ہوگا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ مکمل طور پر لاپرواہی کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ تو ہیں ایک نمبر کے خروس انسان۔ لڑکی تمیز سے بات کرو، وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ اور یہ تمہاری اردو کو کیا ہو گیا ہے؟ کبھی آپ کہتی ہو کبھی تم، مجھے نہیں پتا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ایک دن تو ہوا ہے تمہارے نکاح کو، اور اب کیا کر دیا میرے معصوم بھائی نے؟ آپ کا بھائی معصوم بالکل بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، میں اس کے معاملے میں پوزیسو ہوں، میں اس کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کے باوجود بھی وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ابھی میرے 3 گھنٹوں سے اس کا انتظار کر رہی ہوں، میرے پاس میچنگ چوڑیاں نہیں تھیں، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ مارکیٹ لے کر جائیں، مگر اس نے بہانہ بنا دیا، اور اب جب مجھے حویلی لے جانے کی باری آئی تو وہ ماہم کو لے کر پارلر چلا گیا۔ یار اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار نہ کیا کرو، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے، اور ماہم بھی تو اس کی خالہ جان کی بیٹی ہے، ایک نمبر کی زہر لگتی ہے مجھے وہ عورت، میں اس کی فطرت کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ میرے شوہر پر گندی نظر رکھتی ہے۔ یہ سن کر مومل خان کا کہکا ہوا میں بلند ہو گیا۔ یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے محترمہ، ورنہ آپ کے شوہر میں کوئی ہیرے نہیں جڑے ہوئے، وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور یہی اسے خاص بنانے کے لیے کافی ہے۔ گل نے یہ بات جب مومل کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی تو اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ بیچارگی سے مسکرا دیا۔ جی اب اس معاملے میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ یقیناً ہار جائے گا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اگر گر گئی تو مجھ پر ڈرامہ لگانا۔ وہ اس کی ساڑھی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے دوسرا قدم اٹھایا کہ اس کا پاؤں پھر سے پھسل گیا۔ اس نے دوبارہ سے گل کو سنبھال لیا۔ خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھو، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے خود کو نقصان پہنچا بیٹھو گی۔ وہ اب اس سے پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ اس کو حکم سنا رہا تھا، اپنے مخصوص انداز میں۔ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟
اس نے دیکھا کہ مومل نے گاڑی دوسری سڑک پر موڑ دی تھی، اس لیے بے چینی سے پوچھا، ہم پہلے آپ کی میچنگ چوڑیاں لیں گے، پھر آپ کے لیے اس ڈریس کے ساتھ پیاری سی ہیلز دیکھیں گے جس میں آپ کمفرٹیبل ہو سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ہیل کافی ٹرینڈنگ پر ہے، لیکن تم ٹرینڈ کے چکر میں سب کو ہی مشکل میں ڈالے ہوئے ہو۔ وہ اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گرتے ہوئے بولا، آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں یا پھر میری فکر کر رہے ہیں؟ وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم جو مرضی سمجھ لو۔ گاڑی ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے سامنے آ کر رکی تھی۔ مومل صاحب نے نہ صرف اس کو ان کی پسندیدہ چوڑیاں خرید کر دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمفرٹیبل سی ہیل بھی پرچیز کر کے دی۔ واپسی پر وہ اس کو اس کی پسندیدہ آئس کریم کھلاتے ہوئے لے کر گیا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ اسٹرابری میرا فیوریٹ فلیور ہے؟ وہ پرجوش انداز میں بولی۔ محترمہ، آپ کے نکاح کو صرف 1 دن ہوا ہے اور آپ سمجھ رہی ہیں جیسے برسوں گزر گئے ہوں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ ویسے آپ کو آج کیا ہو گیا ہے؟ آج تم نہ تو مجھے ذلیل کر رہے ہو نہ ہی میری بے عزتی کر رہے ہو، بلکہ بہت ہی پیار سے مجھ سے بات کر رہے ہو۔ اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے، بہت جلد تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ واپسی پر اب وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی اور کافی ہلکا پھلکا بھی محسوس کر رہی تھی۔ درخزئی نے اسے جو تکلیف پہنچائی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تم درخزئی سے اتنی محبت کیوں کرتی ہو جبکہ وہ حد سے زیادہ لاپرواہ ہے؟ میں نہیں جانتی مومل، وہ انسان مجھے اپنے دل کے بے حد قریب لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی میں ڈیزرو کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود بھی میرا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور اگر دیکھنے کی کوشش کروں تو دنیا بھی سونی سونی لگتی ہے۔ یقیناً میرا بھائی دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے ہنس دیا۔ یہ تو تم سوچتے ہو، شاید وہ کچھ اور سوچتا ہو۔ گاڑی شادی والی حویلی میں آ کر رک گئی تھی۔ وہ آہستگی سے نیچے اتری تو نظر سب سے پہلے درخزئی کی طرف اٹھی، جو کہ اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود ماہم کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ اس دوران مومل بھی ہاتھ باندھے پرشوق نظروں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرنے والی ہے۔ وہ ان دونوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ماہم کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اس نے درخزئی کو مخاطب کیا تو وہ ذرا سا ہڑبڑا گیا۔ یار میں بس تمہیں لینے کے لیے ہی آنے والا تھا۔ نہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے مومل نے ڈراپ کر دیا ہے۔ اچھا ماہم، مجھے 2 منٹ دو، میں بس 2 منٹ میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ سائڈ پر چلا گیا۔ یار یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ نہ جانے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ مجھے کسی کی بھی سوچنے سے فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق پڑتا ہے صرف تم سے۔ اور یہ تم کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ میں نہیں برداشت کر سکتی یہ سب کچھ۔ شیئرنگ کرنا میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود تم ماہم کو میرے حصے کا وقت دے رہے ہو۔ تم کیا چھوٹے بچوں کی طرح باتیں کر رہی ہو؟ وہ چھوٹے بچوں والی باتیں نہیں ہیں، میں سیریس ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہاری وجہ سے کتنی ٹینشن میں رہی ہوں۔ پچھلے 2 دنوں سے میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ مجھ میں آخر ایسی کون سی کمی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر ہر دوسری لڑکی کے پاس جاتے ہو؟ فار گاڈ سیک اب خاموش ہو جاؤ، وہ میری کزن ہے۔ تمہاری کزن میرے سینے پر وزن بن گئی ہے، وہ چیختے ہوئے بولی۔ اس کی آواز کافی بلند ہو گئی تھی۔ اس کی خالہ جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھی، انہوں نے ناگواری سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، تب تک درخزئی بھی اسے ڈانٹ کر وہاں سے جا چکا تھا کہ پہلے تمیز سے بات کرنا سیکھو، اس کے بعد میرے پاس آنا، کیونکہ بدتمیز عورتوں سے بات کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں کسی کا بھی اونچا لہجہ برداشت نہیں کرتا ہوں۔ یہ باتیں کسی تیر کی طرح اس کے سینے پر لگی تھیں اور وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ درخزئی کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے کبھی بھی گل کو بیوی کے حوالے سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ اس کو ایک چھوٹی سی اور شرارتی بچی سمجھتا تھا اور اسی حساب سے ہی اس کو ٹریٹ کرتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی ماں گل کے ساتھ اس کا نکاح کروانا چاہتی ہے، تب اس نے بہت واویلا مچایا، مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی اور زبردستی اس کو گل کے ساتھ باندھ دیا۔ گل بہت ہی شوخ مزاج کی مالک تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی باقی کپلز کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے کے لیے جائے۔ جب بھی وہ درخزئی سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ پھیکے سے انداز میں کہہ دیتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں۔ کبھی کہتا کہ بزنس میٹنگ چل رہی ہے، آج لیٹ ہو جاؤں گا، تو کبھی کہتا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں فی الحال اس سلسلے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بحث کرنے کی کوشش کرتی تو اس پر بھی وہ اس کو ذلیل کر دیتا تھا کہ تم کچھ زیادہ ہی میرے حواسوں پر سوار رہنے لگی ہو۔
مجھے سر پر چڑھ کر ناچنے والی عورتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ وہ اسے اب بہت زیادہ کھینچی کھینچی رہتی تھی۔ ان دونوں کے نکاح کو تقریباً 3 سال گزر چکے تھے اور ان 3 سالوں میں درخزئی نے گل کو ہمیشہ آنسو ہی دیے تھے۔ ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بارے میں کسی نے وہم و گمان بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں گلگت جا رہا تھا کہ روڈ سلائیڈنگ ہونے کی وجہ سے اس کی گاڑی کھائی میں گر گئی۔ اس واقعے نے گل کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ انسان جس سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی اور جس کے بدل جانے کی اس نے دعائیں کی تھیں، وہ انسانوں سے اس دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ گل کو تقریباً 3 دنوں کے بعد ہوش آیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی، سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اس کے ماما بابا بھی جرمنی سے واپس آ گئے تھے۔ وہ ان سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ جب بھی اس کی ماں اس کے پاس آتی تھی وہ کروٹ بدل کر لیٹ جاتی تھی۔ اسے ہر کسی سے نفرت ہو رہی تھی۔ اپنے بابا کو اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے کبھی بھی مجھے باپ جیسا پیار نہیں دیا۔ جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب آپ کیوں میرے پاس آئے ہیں؟ مجھے میرے رب کا سہارا ہے اور اس کے علاوہ مجھے کسی اور سہارا نہیں چاہیے۔ اس کے بابا جان اس کی باتیں سن کر بہت بری طرح سے ٹوٹ گئے تھے، مگر دادی جان نے انہیں حوصلہ دیا کہ وہ بھی صدمے میں ہے، غصے میں ہے، تھوڑے ہی عرصے میں سنبھل جائے گی۔ مومل اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر پاکستان واپس آ گیا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی اس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور اپنے دل میں جتنے بھی جذبات ہیں ان کو کچل ڈالے گا۔ لیکن جیسے اس کی نظر گل پر پڑی وہ اپنے آپ سے کیے ہوئے سارے وعدے بھول گیا۔ دادی جان کو بھی اس وقت یہی فیصلہ مناسب لگا تھا کہ وہ مومل اور گل کو ایک کر دیں۔ میں مر جاؤں گی مگر اس انسان سے شادی کرنا نہیں پسند کروں گی، وہ لاؤنج میں کھڑی اونچی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ سامنے ہی آمنہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی ان کی نظر بیرونی دروازے پر پڑی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ مجھ سے بات کرو، جو بات کرنی ہے۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ پلٹی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ مومل ماتھے پر بل سجائے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ گل بے ساختہ پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن وہاں پر پڑے ہوئے صوفے سے ٹکرانے کی وجہ سے اس پر گر پڑی۔ مومل نے اپنے بازو صوفے پر جمائے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، تمہارا نکاح صرف مجھ سے ہوگا، یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، میں جو دل میں آئے وہ کر سکتا ہوں۔ آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے، اگر دوبارہ کبھی بھی میں نے تمہارے منہ سے اس طرح کی بات سنی تو آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ وہ تلخ لہجے میں غراتے ہوئے بولا، میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں، مجھے بھی تم سے محبت نہیں ہے، تو پھر آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے زیادہ سوال جواب کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں، بہتر ہے کہ اپنی سعادت کو بھی ختم کرو۔ میں مر جاؤں گی مگر آپ سے نکاح نہیں کروں گی، میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس نے ایک اور دھمکی دی، چلو پھر تم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجاتا لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود مومل کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تھا اور اب وہ اس کے کمرے میں بیٹھی اس کے نام کا جوڑا پہن کر اس کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک ہی اس کے ذہن میں دوبارہ سے درخزئی کا چہرہ گھومنے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مومل مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے سامنے آنسو مت بہایا کرو۔ وہ اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرے ساتھ ایسا مت کریں، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ اسے گل کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا، مگر وہ اس کے حال سے مکمل طور پر انجان اپنے ہی کہے جا رہا تھا۔ دیکھیں، میں تو آپ کے بھائی کی بیوہ ہوں، آپ کیسے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ مومل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ تمہارا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں، اس لیے فضول کے ڈرامے بند کرو اور جتنا جلدی ہو سکے اس رشتے کو قبول کر لو۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے، آپ شروع سے ہی مجھ سے نفرت کرتے تھے اور اب آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی، تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، کیونکہ میں تمہارے جیسے چھوٹے دماغ والی لڑکی کو نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غراتے ہوئے بولا،
گل نے اس کے سینے پر زور سے دھکا مارا تو بس ذرا سے پیچھے کی طرف کھسکا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ آج تو تم نے یہ غلطی کی ہے، لیکن دوبارہ مت کرنا۔ میں ہمیشہ ہی ایسا کروں گی کیونکہ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس طرح گھٹیا نکلیں گے تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ آپ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی۔ وہ اپنی ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، مومل کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بس بہت ہو گیا، مزید برداشت نہیں کر سکتا میں۔ یہ سب تم سے میں نے نکاح کیا ہے، خرید کر نہیں لایا ہوں۔ تم میری بیوی ہو اور میرا پورا حق بنتا ہے کہ میں تم سے اپنے تمام حقوق وصول کروں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس رات مومل نے اپنے تمام حقوق وصول کیے تھے کیونکہ یہ اس کی مردانگی پر چوٹ تھی کہ اس کی بیوی اس کے سامنے اپنے پرائے شوہر کا نام لے، وہ بھی اس وقت جب وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ صوفے پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ رات کے لمحات ایک بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے۔ اس نے بے ساختہ اپنی کنپٹی کو مسلا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جانے انجانے میں وہ بہت کچھ کر بیٹھا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ گل نے خوفزدہ ہو کر سر اٹھایا۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں اس وقت خوف سے بھری ہوئی تھیں۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پورشن سے ناشتہ آ جائے گا، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا اور خود فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ اس کے واش روم سے نکلنے کے بعد وہ خود بھی فریش ہونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، مگر ایک بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مومل کو جتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ تو ایک ٹیری کھیٹ تھا، اور اب تو وہ اس کی بیوی کے درجے پر بھی فائز ہو چکی تھی، تو وہ کیسے اسے اتنی آسانی سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی جب وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا۔ مومل نے ہاتھ بڑھا کے برتن اٹھانے چاہے تو وہ کام گئی۔ پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری اور اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ مومل اسے دوبارہ سے مارے گا۔ نارمل بھی اس کی حالت دیکھ کر کہا ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا اور خاموشی سے پلیٹ اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نیا حکم جاری کیا، اپنا سامان پیک کر لو کیونکہ اب ہم یہاں پر نہیں رہیں گے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مومل نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ خاموشی سے اپنے پاؤں کو گھورنے لگی۔ میں دادی جان کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بے چینی سے نگاہیں چرانے لگی۔ آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا چھوٹی لڑکی، وہ پہلی بار اسے نرم لہجے میں بولا تھا۔ اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو آپ مجھے طلاق۔ اس کی آنکھیں دوبارہ سے لال انگارہ ہو گئیں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگاتے ہوئے غصے سے بولا، میں تمہیں ہر بار معاف کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہر بار کی میری اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اس کی باتیں سن کر سوچ میں ڈوب گئی تھی کہ آخر وہ کس نرمی کی بات کر رہا تھا۔ جب سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا مومل نے پیار سے بات کرنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، یہ کہہ کر وہ نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ رات میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی اپنی پیکنگ مکمل کر لینا۔ جاتے جاتے وہ پلٹا اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی آمیز لہجے میں بولا، ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ صرف ہم دونوں میں ہی رہنا چاہیے۔ اگر تیسرے کو اس کی ذرا بھی بھنک پڑی، جی میں جانتی ہوں، پھر آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے اس کا مشہور ڈائیلاگ بولا اور منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ مومل کے چہرے پر پھیلی تھی، مگر یہ اس کی ذات کا خاصہ نہیں تھا، اس لیے فوراً ہی غائب ہو گئی۔ آخر کیا ضرورت ہے یہاں سے جانے کی؟ یہاں پر سب لوگ موجود ہیں، اسے ہم لوگوں کی ضرورت ہے، تم کیوں اسے اتنی دور لے کے جا رہے ہو؟ دادی جان نے مومل سے کہا، میں نے یہ فیصلہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس نے اپنے کھانے پر نظر مرکوز کرتے ہوئے جواب دیا، اور جب گل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نہیں سوچتا کہ کسی اور کو کوئی پریشانی ہونی چاہیے۔ کیوں گل؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اچھا خاصا ٹرین کر لیا تھا۔ اگلے دن جب وہ وہاں سے جا رہا تھا تب دادی جان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ خدا کا واسطہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا،
یہ پہلے ہی بہت ٹوٹی ہوئی ہے، تم اسے مزید مت توڑنا۔ مجھے لگا تھا کہ تم اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھو گے اور اس کو سنبھال لو گے، مگر تم نے تو اسے بری طرح سے خوفزدہ کر دیا ہے۔ بات کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو پھیل گئے تھے۔ دادی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، اور بہتر ہے کہ اب آپ ہمارے آپس کے معاملات سے دور رہیں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ دادی کو بے ساختہ اپنی پوتی پر ترس آیا جو اس کے ظالم محبت کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ چلو اب اس کمرے کی صفائی کرو۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اس نے سامان زمین پر رکھا اور گل کو ایک نیا حکم سنا دیا۔ وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا میں یہاں کی صفائی کروں گی؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا تمہیں اپنے علاوہ یہاں پر کوئی اور عورت نظر آ رہی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولا تو وہ بری طرح سے ہانپ گئی۔ نہیں نہیں، وہ گلگت کا خوبصورت علاقہ تھا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی جبکہ اندر وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو لگا تھا کہ وہ اپنے غصے سے مومل کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی، لیکن یہاں پر تو کام الٹا ہو گیا تھا۔ وہ خود ہی اس کے غصے سے ڈرنے لگی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ شرٹ لیس تھا۔ اس کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ وہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے بال بنانے لگا، جبکہ وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے اب بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ مومل نے اپنی کچھ پرفیومز بیڈ کے اوپر رکھی ہوئی تھیں۔ ابھی اس کا باہر جانے کا ارادہ تھا۔ چادر کھینچنے کی وجہ سے ایک پرفیوم زمین پر گر کر ٹوٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے بے وقوف لڑکی؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور ایک بار پھر سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا وجود بھی خوف سے لرزنے لگا۔ اس نے گل کو کندھے پر ہاتھ رکھا اور تھپکتے ہوئے کہا، میں تمہیں ماروں گا نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اس نے بہت ہی نرم لہجے میں کہی تھی۔ اس کے بعد اس نے خود ہی زمین پر بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑے اٹھائے تھے۔ اس دوران وہ مسلسل اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، تم نے کمرے میں ہی بیٹھنا ہے اور کھانے کی ٹینشن نہ لو، وہ میں باہر سے ہی لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے کو تھپکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ ایک بار پھر سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا تھا۔ پہلے اس کے نصیب میں جو شخص آیا تھا وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ گل کا وجود اس شخص کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ کبھی کبھار تو اسے اپنی موجودگی پر غصہ آتا تھا اور کبھی کبھار وہ رونا شروع کر دیتی تھی۔ اور اب یہ شخص تھا جو کہنے کو اس کا شوہر تھا اور جس نے سب لوگوں سے لڑ کر زبردستی اس سے نکاح کیا تھا، مگر اس کا رویہ بھی اپنے بھائی سے مختلف نہیں تھا۔ کیا میں ساری زندگی ان کے انتقام کی نظر ہوتی رہوں گی؟ اس نے بے ساختہ اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ رات کو وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ اس کے بعد فرش پر بکھرے ہوئے تھے، کچھ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور دوبارہ سے لیٹ گئی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو، اس نے دل ہی دل میں کہا اور خود بھی اس کے پاؤں میں آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ اس کے چہرے کو ہی گھورتا رہا۔ تمہارے لیے میں نے بہت سی دعائیں مانگی تھیں اور دیکھو آج میری یہ دعا قبول ہو گئی ہے، مگر سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی تم مجھ سے بہت ہی دور ہو۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبا سو گیا تھا۔ صبح جب وہ تھا تو گل کی ٹانگیں اس کی گود میں موجود تھیں، جبکہ وہ آدھا زمین پر تھا۔ اس کے ہلنے کی وجہ سے گل کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے جب اپنے آپ کو اس کے اوپر لیٹا پایا تو وہ پیچھے کی طرف ہٹی اور شرمندہ ہو گئی۔ سوری، مجھے معاف کر دیں، وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا جب وہ دوبارہ سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں گیا تو اندر سے گل کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی تو اپنے رب سے شکوے کر رہی تھی کہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمیشہ مجھے ہی ناقدرہ انسان کیوں ملتا ہے، ہمیشہ میں ہی کیوں سب سے پیچھے رہ جاتی ہوں۔ یا اللہ، کیا میں محبت کی جانے کے قابل نہیں ہوں؟ یا اللہ، کیا میرا حق نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے بے تحاشا پیار کرے، جو مجھے مارنے کی بجائے مجھے اپنے سینے سے لگائے، جو میرے دکھ درد سنے؟ وہ اپنے رب سے شکوے شکایات کر رہی تھی اور اس وقت مومل کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس حد تک تلخ ہو گیا تھا کہ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی تلخی اس لڑکی کو تکلیف پہنچا رہی ہوگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے میں آ گیا اور اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گیا۔ گل نے جب اس کو دیکھا وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، مگر جب میں تمہیں اس انسان کے لیے آنسو بہاتے ہوئے دیکھتا ہوں
تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور میں چاہ کر بھی خود کو نہیں روک پاتا ہوں۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا ہوں بلکہ بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت آج نہیں ہوئی بلکہ بچپن سے ہے۔ فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنے نکاح میں لوں گا، تب مجھے تمہاری اور درزے کی منگنی کا بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ اظہار محبت سن کر وہ حیران رہ گئی تھی، اس لیے ہی میں یہ ملک چھوڑ کر بھی باہر چلا گیا تھا۔ میں اپنی محبت کو کیسے کسی اور کے پہلو میں دیکھ سکتا تھا؟ اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو میں دوبارہ سے پاکستان آ گیا۔ میرا ارادہ تم سے شادی کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں اپنے دل سے نکالوں گا۔ مگر جب میں نے تمہیں دوبارہ سے دیکھا تو خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور اپنا کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا۔ یہ کہہ کر اس نے شرمندگی سے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی میرا ساتھ دو۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں خوشی کے مارے چھلک پڑی۔ میں آپ کا ساتھ دوں گی، اس نے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے دوں گا۔ اگلے دن جب وہ آفس سے واپس آیا تو اس نے آگے بڑھ کر مومل کا کوٹ پکڑا۔ اس کے لبوں پر ایک خوشگوار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کافی دیر تک تو وہ خاموشی سے کھڑا اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ آپ کے لیے کھانا لگوا دوں؟ اس کا اگلا سوال سن کر اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ بیگم صاحبہ، کیا جان لینے کا ارادہ ہے؟ نہیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور بے ساختہ نگاہیں چرانے لگی، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں نہیں پھنسی تھی۔ وہ ذرا سے آگے بڑھا اور اسے اپنے گلے سے رگاتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ اس کے کندھے کو تھپکنے کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ ان کی زندگی نارمل ہو چکی تھی، جتنی بھی تلخیاں تھیں ختم ہو گئی تھیں، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی۔ جب وہ 1 مہینے کے بعد حویلی واپس لوٹ کر گئے تو سب لوگ ہی حیران رہ گئے۔ گل نے اپنے ماما بابا سے بھی روتے ہوئے معافی مانگی تھی اور خود بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ وہ اب اپنے دل سے ہر طرح کی نفرت نکالنا چاہتی تھی اور ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی جہاں پر صرف سکون ہو۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ اس کے گھر میں ہر وقت ہی ان بچوں کی ہنسی کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرح ہی شرارتی تھے۔ جب وہ ان کو سنبھالتے ہوئے منہ بناتی تھی تو مومل اس کا مذاق اڑاتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔